اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس میں ہم تمام زندگی میں رمضان المبارک کو اس مقدس مہینے کو ایک بار پھر ہماری زندگیوں کے اندر لائے۔ یا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، رمضان المبارک کی راتیں اور رمضان المبارک دن بہت قیمتی ایام ہیں۔ ایک اللہ والے نے خواب میں ایک مرنے والے سے پوچھا، اگر تمہیں دوبارہ زندگی عطا کیا جائے تو تمہاری کیا خواہش ہوگی؟ یعنی دنیا میں تم کون سے دن میں زندہ ہونا چاہتے ہو اور کون سے اعمال کرنا چاہتے ہو؟ اس مرنے والے نے کہا، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ رمضان المبارک کے نماز چاہتے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں اور ایک دن اور اس کے اعمال کا کیا وزن ہے اور کیا بھاؤ ہے اللہ کا۔ غیر رمضان کے اندر انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا بھاؤ رمضان کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بہت سارے وہ گناہ جو شیطان کی وساوس کی وجہ سے انسان کر جاتا تھا، رمضان مبارک کے اندر وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیاطین قید ہو گئے تو انسان گناہ نہیں کرتا۔ انسان گناہ کئی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک تو شیطان کے بہکانے میں آ کے گناہ کرتا ہے، اور ایک نفس کے گمراہ ہونے کی بنیاد پر بھی گناہ کرتا ہے، اور تیسرے غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے بھی گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے کہ انسان بسا اوقات برا نہیں ہوتا، لیکن گروہ کی صحبت اس کو برا بنا دیتی۔ شیطان آپ کے دماغ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے یہ گناہ کر لینا چاہیے، کسی طریقے سے نفس اس پر آمادہ ہوتا ہے یہ گناہ کرنے سے لذت ملے گی، کر لینا چاہیے۔ لیکن جو برے ساتھی ہوتے ہیں اور جو برا دوست ہوتا ہے وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے وہ گناہ کرواتا ہے۔ جب وہ خود اس گناہ کے اندر ملوث ہوگا تو آپ کو بھی وہ گناہ کرا دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ لیکن روزہ کیسے بنے، اللہ رب العزت کو کیسا اس کا پسند ہے، ہم اپنے روزوں کی کیسے حفاظت کریں۔ روزہ کل قیامت کے دن انسان کی حال ہوگا، جہنم سے ڈھال ہوگا۔ جب انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ایک دیوار کی طرح روزہ کھڑا ہو جائے گا ہماری حفاظت، اگر ہم نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا ہے۔ روزہ صرف ایک رسم کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہے، پھر افطار کا وقت آیا افطار کر لیا،
سحری کا وقت آیا، سحری کھا لیا اور اسی طریقے سے رمضان گزر گیا، بلکہ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ روزے کے اندر جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اسی طریقے سے ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھ اور پیر کے روزہ ہو، اور ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف غالب ہو۔ اس طریقے سے روزے کے اندر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم پانی کے گلاس کو ہاتھ نہیں لگا، کھانے کی کسی چیز کو نہیں کھاتے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا روزہ ہے، اور اگر ہم نے کھایا پیا تو روزہ ہمارا ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ لیکن روزے کی روح کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے تو روزے کے اندر روحانیت آئے گی، انسان اپنی آنکھوں کو بدنظری سے بچائے تو روزے کے اندر روحانیت آئے گی، انسان اپنے کانوں کو غیبت، چغلی، گانے اور برائیوں سے، گالی گلوچ سننے سے بچائے تو انسان کی روزے کے اندر روحانیت آئے گی، اور پھر ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہوگا۔ ہم نے روزہ رکھ لیا، گالی گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے اور روزے کی حالت میں اپنے زبان کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی اس سے الجھے، کوئی اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو اسے یہ کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں الجھ نہیں سکتا، میں گالی نہیں دے سکتا، اور اپنے آپ کو تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، صبر اور برداشت کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے، گالی گلوچ سے بچائے۔ اسی طریقے سے ہماری آنکھوں سے بری چیزوں کو دیکھنے سے بچایا جائے، فحش چیزوں کو نہ دیکھیں، ننگی تصویروں کو نہ دیکھیں، اور اس کے لیے ہمیں بازار میں، مارکیٹ میں اور کمپنیوں میں اور اسٹیشنوں پر جانے کی ضرورت نہیں، وہاں تو ہم اپنے نظر کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ ساتھ موبائلوں کے اندر بھی جو تصویریں آتی ہیں غیر محرموں، اس سے بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اس سے بھی ہمارے روزے کی روح کو خلل ہوتا ہے۔ تو ہماری آنکھوں کا یہ روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر ایسے کام کے لیے اٹھے جس سے اللہ راضی ہو، نیک کام کے لیے ہمارے پاؤں اور ہاتھ اٹھے اور چلے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم کا نسخہ ہو، ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، ہمارے پاؤں مسجد میں جانے کے لیے اٹھے، نیک اعمال کرنے کے لیے اٹھے، کسی مجبور بے کس کی خدمت کے لیے اٹھے، کسی کی ہمدردی میں اٹھے، ہمارے ہاتھ سے کسی قسم کا ظلم نہ ہو، تو صحیح معنوں میں روزہ ہے۔ تو یہ تو ایک زبان، ہاتھ اور اعضاء کے تعلق سے ہو گئے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر جس چیز سے افطار کرتا ہے، جس کھانے کو کھاتا ہے سحری کے اندر اور رات کے کھانوں کے اندر، وہ حلال اور پاکیزہ۔ اگر ہم نے دن بھر بھوکا پیاسا رہا، ہم روزے سے رہے، ہم نے اپنے زبان کو بھی بچایا گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، ہم نے اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کی، ہم نے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کی، ہم نے جسم کے سارے اعضاء کو روزے پر لگا دیا، اور جتنے مقاصد تھے ان تمام مقاصد کو روزہ کی تکمیل میں لگا دیا، لیکن جب ہم افطار کے لیے بیٹھ گئے تو ہمارے دسترخوان پر کسی کا حق مارا ہوا کھانا ہے، ہمارے دسترخوان پر رشوت لیے ہوئے پیسے کا کھانا ہے، ہمارے دسترخوان پر سودی کاروبار کا کھانا ہے، تو آپ یقین جانیں
ہمارے سارے کیے کرائے کا پانی بن جائے۔ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ کے اندر اتر گیا تو روزے کی ساری بھوک ختم ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے جسم کو بھی پاک کرنا ہے، اعضاء کو بھی پاک کرنا ہے، اور سب سے لطیف اور عمدہ چیز ہمارے دسترخوان پر جو پکوان ہو، ہمارے دسترخوان پر جو کھانا ہو وہ بالکل پاک ہو، صاف ہو، اس کے اندر کسی طرح کی غلاظت نہ ہو، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، پاکیزہ کھانا ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ عمدہ کھانا کھائیں، عمدہ کھانا نہ ہو، لذیذ کھانا نہ ہو، پھر بھی اگر پاکیزہ کھانا ہو تو پھر ہمارے روح کو جلا بخشے اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس میں سے ایک وہ شخص جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہو اور افطار کے وقت اپنے رب سے دعائیں کرے، اللہ رب العزت ایسے روزہ دار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہم دن بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہمیں دعا کا خیال ہی نہیں آتا۔ اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ افطار کے وقت ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ تو روزہ دار کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے جو صحیح معنوں میں ہمارا روزہ ہو، اور کل قیامت کے دن اس روزے پر 100% ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملے۔ اس کے لیے ہم رسمی طور پر روزہ نہ رہیں، بلکہ ہمارے جسم کے اعضاء کا روزہ ہو۔ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی، کانوں کی اور جسم کے دوسرے اعضاء کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز، جن چیزوں سے ہم روزہ افطار کریں، ہمارے کھانے کے اندر جس چیز کا استعمال ہو وہ حلال اور پاکیزہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر پہلے عشرے کے اندر یعنی پہلے 10 رمضان تک اللہ کی رحمتوں کا بے انتہا نزول ہوتا ہے۔ اس رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو راتوں میں جگائیں، تراویح کی نماز کو ادا کریں، تہجد کا اہتمام کریں، عشاء کی نماز کا اہتمام کریں، چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، مغرب کے بعد اوابین کی نماز کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری زبان رب و لسان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔